بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور نبی کے قافلے کو راستے میں ہی روک دیا اور حدیبیہ میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور نے مکہ والوں کے خیال سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود بہادر صحابہ کے جو لڑنے کو تیار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرمایا۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناپسند تھا، مگر حضور کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ صحابہ تو جان نثار تھے اور فرمان بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور خدا نہ کرے مسلمانوں میں سے اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ ان لوگوں کی پناہ میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل جو اس صلح نامہ میں کفار مکہ کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کو تمانچے مارے اور واپس لے جانے کی ضد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نام تیار بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے پھر بھی ضد کی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک آدمی ہی مانگا، مجھے وہ دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر ظلم و زیادتی کی شکایت بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور اتنی مصیبتیں اٹھا چکا اور اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور کے ارشاد سے واپس ہو گئے۔ حضور نے تسلی دی اور ارشاد فرمایا، صبر رکھو، اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار مکہ میں 2 آدمی ان کو لینے کے لیے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کے مطابق انہیں واپس کر دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ جلدی تمہارے لیے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے اور راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری تلوار تو بڑی بہترین دکھتی ہے۔ اب شیخی باز آدمی تو ذرا سی تعریف پر پھول ہی جاتا ہے۔ وہ میان سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار صحابی کو تھما دی۔ ان صحابی نے اسی تلوار سے اس آدمی کا کام تمام کر دیا۔ اس کا دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کا تو کام تمام کر دیا، اب میرا نمبر ہے، وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگ کر مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا کر چکے، یعنی مجھے واپس کر دیا۔ اب مجھ سے کوئی وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کہ اس کا کوئی مددگار ہوتا۔ یہ بات سن کر وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری تلاش میں آئے گا تو میں پھر سے واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے اور سمندر کے کنارے جا کر رک گئے۔ مکہ والوں کو جب اس پورے واقعے کی خبر ہوئی تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی بھاگ کر وہیں پر پہنچ گئے جہاں حضرت ابو بصیر موجود تھے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ انہی لوگوں کے پاس جا کر مل جاتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ ہی وہاں کھیت تھے نہ آبادیاں، وہ لوگ کس طرح جی رہے ہوں گے۔
यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं और अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन काफिरों के जुल्म से यह परेशान होकर भागे थे, उनका आना जाना उस रास्ते से बंद कर दिया। जो काफिला उधर से जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते। यहाँ तक कि कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गिड़गिड़ाकर और मन्नत करके अल्लाह और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि उस जमात को अपने पास वापस बुला ले, ताकि हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। किताबों में लिखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाजतनामा उन हजरात के पास पहुंचा तो अबू बसीर रजी अल्लाह अन्ह बहुत ही ज्यादा सख्त बीमार थे। हुजूर का खत हाथ में था और इसी हालत में इंतकाल फरमाया। आदमी अगर दीन में पक्का हो, बशर्ते कि दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते कि वह मुसलमान हो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकल्लाह। और मुझसे डरते रहो हमारी ये वीडियो। तो अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। क्या पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। Like the video, subscribe channel for more videos. Thanks for ऐसे ही वाक्य हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो आते रहते हैं। अल्लाह हाफिज।